السلام علیکم، کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ آج کا میرا ٹاپک ہے جوائنٹ فیملی پہ۔ جوائنٹ فیملی جس حد تک فائدہ مند ہے اس سے دو حصے بلکہ میں کہتی ہوں زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ آپ جوائنٹ فیملی میں جب رہتے ہیں تو آپ کو ہر چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اور خاص کر بچوں کے سامنے ماں کی کوئی ویلیو نہیں بتائی جاتی۔ بچوں کے سامنے ماں کو ذلیل کیا جاتا ہے۔ جب آپ بتائیں بچوں کے سامنے آپ ماں کو ذلیل کریں گے یا بڑے چھوٹے اس کو ڈس رسپیکٹ کریں گے تو بچے کیسے رسپیکٹ دیں گے؟ آپ اس بات کو سوچیں۔ اور سب سے بڑی بات، ایز اے ٹیچر میں آپ سے ایک بات شیئر کروں گی کہ میں جب ٹیچنگ کرتی تھی تو مجھے بچہ تھا ایک، وہ پڑھتا نہیں تھا، تو میں نے اس کے پیرنٹس کو بلایا اسکول میں، تو وہ آئے، انہوں نے میں نے ان سے کہا کہ آپ کا بیٹا پڑھتا نہیں ہے، برائے مہربانی سے کچھ کروائیں۔ تو آپ یقین مانیں اس ماں کے الفاظ کہ میں جوائنٹ فیملی میں رہتی ہوں اور میں اپنے بیٹے کو ڈانٹ نہیں سکتی۔ بچے اسی وقت خراب ہوتے ہیں جب ایک انسان روکتا ہے، دوسرا اسے ٹوک دیتا ہے کہ تم یہ صحیح نہیں کر رہی۔ ٹھیک ہے، لاڈ پیار ہوتا ہے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن آپ یہ بھی تو سوچیں نا کہ آپ اس لاڈ پیار کی آڑ میں بچے کو کس حد تک خراب کر دیتے ہیں۔ اور بچے جو ہیں وہ ایک نظریہ بنا لیتے ہیں اپنی ماں کے بارے میں کہ جو میری ماں ہے وہ مجھے پیار نہیں کرتی، باقی کرتے ہیں۔ اس چیز کو لے کے وہ بچپن سے ان کے دل میں یہ بات بیٹھی ہوتی ہے، کیونکہ ماں جو ہے وہ روکتی ہے کہ بیٹا ایسے نہیں ایسے، کیونکہ جو جتنی خیر خواہ ماں ہے وہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اور میں ساتھ ساتھ نہ چائے بنا رہی تھی، تو ہم بات کر رہے تھے جوائنٹ فیملی پہ۔ جوائنٹ فیملی کسی حد تک ٹھیک ہے کہ انسان اکٹھا رہے، مشکل ہوتی ہیں، ٹینشنیں آتی ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ دینا پڑتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے انسان، کام نہیں ہوتا، لیکن اس کے جس حد تک نقصان ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ تو اس نے مجھے، اس کی ماں آئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ انہیں پڑھاتی نہیں ہیں؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اس کے جو ددیال والے ہیں ان کا ذہن ہے کہ ہم نے بس 5 تک پڑھانا ہے، تو اس کے بعد اس نے حافظ بننا ہے۔ تو یہ پڑھے نہ پڑھے آپ کو کیا مسئلہ ہے، بندہ ان سے پوچھے۔ میں رسپیکٹ کے ساتھ یہ بات کرتی ہوں بڑوں سے کہ اگر 5 تک بھی پڑھانا ہے یا حافظ بنانا ہے، اس کے بعد کون سا پڑھائی آپ کی ختم ہو جانی؟ بچے نے تو پڑھنا ہے نا، بعد میں بھی حافظ بننے کے بعد بھی اسٹڈی شروع ہوتی ہے۔ تو وہ ماں اس حد تک مجبور کہ میں کچھ کہہ نہیں سکتی، وہ برا بناتی ہے۔ آپ بتائیں کہ یہ کیا اصول ہے؟ اور بچہ جو ہے وہ ماں کی ایک نہیں سنتا سوائے دادی کے۔ ٹھیک ہے، دادی کو بچے پیارے ہوتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن آپ ان چیزوں کو تو دیکھیں نا کہ آپ کس حد تک ماں کو بچے کے سامنے ڈیگریڈ کر رہے ہیں۔ کیا امپریشن پڑیں گے بچے کے یا ماں کے، دادی آج ہے کل نہیں، تو یہ سٹیپ بائی سٹیپ وہ بچہ کیسے رسپیکٹ کرے گا اپنی ماں کی؟ میں کہتی ہوں وہ بس بیان نہیں کر سکی، لیکن میں نے اس کی کیفیت دیکھی کہ ظاہر سی بات ہے انسان نظروں سے، شکل سے پہچان جاتا ہے کہ ان جوائنٹ فیملی میں رہنا انسان کے لیے کتنا مشکل ہے۔ آپ کچھ اچھے سے کھا نہیں سکتے، آپ اگر کپڑے لے لیں تو اس کا دنگل شروع ہو جاتا ہے۔ ایک انسان کے پاس ایٹ اے ٹائم ایک چیز موجود ہوتی ہے، دوسرے کے پاس نہیں ہوتی، اگر اس نے لے لی ہے تو اس میں اتنی بڑی آفت تو نہیں آ جاتی کہ میں نے برابر لینی ہے۔ ان چیزوں کو اگر آپ نہیں سمجھتے، برداشت نہیں کرتے، تو بجائے آپ نے ایک دوسرے سے اپنا مرنا جینا ختم کرنا ہے جوائنٹ فیملی میں رہتے ہوئے، اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ الگ ہو جائیں۔ چاہے آپ کم کھا لیں، تھوڑا کھا لیں، کم پہن لیں، لیکن سکون تو ہو۔ بندہ ذہنی مریض بن جاتا ہے، ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز اگر وہ چھپائے تب بھی بری، اگر بتائے تو تب تو اس کی خیر نہیں ہے۔ تو میری ان بڑوں سے بہت معذرت ہے
پلیز ایسے نہ کریں. اگر آپ نے اپنی زندگی میں مشکلیں پریشانیاں جھیلی ہیں تو اس کا مطلب نہیں ہے جو بہو آپ لے کے آئے ہیں اس نے بھی یہی کچھ کرنا ہے. خدا را اس بات کو سمجھیں، سوچیں. بچے ہیں، آپ کی بیٹی بھی ایسے ہو سکتی ہے، اللہ نہ کرے، لیکن میری ان سب فیملی سے گزارش ہے کہ یہ سب کچھ نہ کریں. ٹھیک ہے، اگر آپ کے بس میں نہیں ہے، آپ گھر افورڈ نہیں کر سکتے یا کچھ اور بھی، تو کم از کم ایک ماں کو اتنا حق تو دیں جینے کا کہ وہ اپنے بچے کو اچھے برے سے روک سکے. کیونکہ بچے تب خراب ہوتے ہیں جب ایک روکتا ہے دوسرا اسے ٹوک دیتا ہے، کچھ نہیں ہوتا. بچوں کو شے ملتی ہے اور بچے غلط کام کرتے ہیں، پھر ماں کی کوئی ویلیو نہیں کرتے. ان کی نظر میں ماں کی 1% بھی ویلیو نہیں ہوتی. اب بتائیں کہ اس ماں پہ کیا گزرے گی کہ جس کے بچے اسے اس نظروں سے دیکھتے ہیں کہ ماما آپ اچھی نہیں ہیں، دادی اچھی ہیں. کیونکہ جس بچے کو آپ نے پڑھائی کا کہنا ہے اس نے تو برا منانا ہے. بچے کہاں خوش ہوتے ہیں پڑھ کے. تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھیں. جو آپ لڑکی لے کے آئے ہیں وہ بھی ایک انسان ہے، اس کا بھی دل ہے، اس کی بھی خواہشیں ہیں، زیادہ نہیں تو تھوڑی، لیکن مناسب سی طریقے سے اسے پوری کریں. اس کو ذہنی مریض نہ بنائیں کہ وہ پاگل ہو جائے، ایک کمرے میں بند ہو جائے، اسے مجبوراً آپ سے ہر چیز چھپانی پڑے. ان سب چیزوں کا خیال رکھیں تو کبھی بھی جوائنٹ فیملی سسٹم خراب نہیں ہے. لیکن آج کے دور میں بچوں کا مستقبل تباہ ہو رہا ہے ان چیزوں کی لاڈ پیار کی وجہ سے. ماں کون سا لاڈ نہیں کرتی؟ کون سی ماں ہے جو اپنے بچوں سے پیار نہیں کرتی؟ یہ جو چیزیں ہیں نا، آپ اگر دیکھیں تو ایک ماں مجبور ہو جاتی ہے، باہر خرچے نہیں افورڈ کر سکتی، اس چیز کا سسرال والے جائز فائدہ اٹھاتے ہیں. اگر یہی ہے تو جائے رہ لے الگ، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. ان چیزوں سے بچیں، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے. باقی یہ میں نے سوٹ بنوایا تھا، آپ وہ بس ایسے ہی آپ سے باتیں شیئر ہوگی. پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو